نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قرآن عظیم الشان کی اس آیت میں خداوند قدوس نے اولیاء کرام کی قلوب کی اس حالت کا ذکر فرمایا ہے جس میں یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اولیاء اللہ کے دلوں میں خدا کی محبت اس حد تک متمکن ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا کے عام وسوسے اور اندیشے ان کے دلوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ وہ ان دنیاوی آلائشوں سے اور ان خطرات سے جو عام آدمیوں کو لاحق ہیں ان سے مامون و محفوظ ہو جاتے ہیں۔ انہی طبقہ اولیاء میں بعض ایسے ہوتے ہیں جو پوشیدگی کی چادر اوڑھے رہتے ہیں اور فقر کا کرتا پہنتے ہیں اور غیب کے خیموں میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے احوال کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ان کے دل خداوند حقیقی کے عشق میں بریان ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کی حدت اپنے ساتھ بیٹھنے والے کسی کو محسوس تک نہیں ہونے دیتے۔ نام و نمود اور نمائش، علمی تعلی ان میں نام تک نہیں ہوتی۔ ان کا میلان خلوت تنہائی اور عجز و انکساری کی طرف ہوتا ہے۔ مرشدی سیدی حضرت مولانا محمد امیر شاہ قادری الگیلانی رحمۃ اللہ علیہ دام برکاتہم کی ذات گرامی بھی سلف صالحین کے کردار و عمل کا ایک نمونہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اہلیان پشاور خاص کر اور بر صغیر کے عوام اور پاکستان کے عوام عام طور پر بڑے ہی بابرکت ہیں کہ ان کے درمیان ایسی ہستی موجود ہے۔ یہ مجھ پر خدا کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ میں ان کی صحبت فیض اثر سے شرف بار ہوتا رہا اور مجھے اکثر ان سے ملاقات کا موقع ملتا رہا۔ پہلا تاثر جو میں نے ان کی شخصیت کا لیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بات بات میں نہایت ہی میٹھے اور شگفتہ اور شائستہ انداز میں بغیر کسی عالمانہ تعلی کے، بغیر کسی غرور کے، عالمانہ غرور کے، بغیر کسی جسے آپ رسمی طریقت کہتے ہیں اس کا کوئی ہیلا اختیار کیے بغیر ایسے سادہ انداز میں حکمت و دانش کے موتی بکھیر دیتے ہیں اور پتے کی بات کہہ جاتے ہیں اور سیدھا مقام مرض پہ انگلی رکھ دیتے ہیں۔ اسی قسم کا ایک واقعہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میں چونکہ فلسفہ اور تاریخ کا طالب علم رہا ہوں جس کا لازمی نتیجہ فکر و انتشار ہوتا ہے، ایک دن میں نے مولوی جی سرکار سے اپنی اسی فکری انتشار کی بات کی تو تھوڑی دیر خاموش ہو گئے جناب۔ تھوڑی دیر بعد نہایت متانت سے میرے کان کے قریب آ کر کہا کہ یہ سب فکر کی جنگ ہے، کب تک لڑو گے اور کس کس سے لڑو گے؟ اب ذکر شروع کرو اور ذکر میں ہی فلاح ہے۔ اور آہستہ سے میرے کان میں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں نے یہ بات
پہلے بھی کئی مرتبہ سنی تھی اور یوں بھی سن لی، لیکن رات کو جب میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں یوں ہی ایک خیال گزرا کہ یہ مولوی جی سرکار نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اور یہ اہل اللہ ہیں، بات کا کچھ وزن تو ہوگا، کوئی مطلب تو ہوگا۔ ہم جیسے پڑھے لکھے انگریزی پڑھے لکھوں لوگوں کے لیے یہ ذرا ذکر جہر جو ہوتا ہے یوں بھی ذرا تھوڑا سا میلان نہیں ہوتا ہمارا اس کی طرف۔ میں نے جو اس رات بیٹھ کر مولوی جی سرکار کے حکم کے مطابق ذکر جہر شروع کر دیا۔ ایک دو تین دن ہی میں نے یہ کیا تھا کہ میرے فکری انتشار میں خاطر خواہ افاقہ ہوا اور وہ جو ڈائریکشن لوز ہو گئی تھی مجھ سے وہ بحال ہو گئی۔ اس ایک ذاتی تجربے سے میں نے اندازہ لگایا کہ مولوی جی سرکار کی باطنی بصیرت، تمکین اور تصرف ان کا کس حد تک زیادہ ہے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے اور عام فہم انداز میں مجھے اس طریقے سے راہ راست پر ڈال دیا اور مجھے یہ بتا دیا کہ سوائے خدا کے ذکر کے قلب کو کہیں بھی اطمینان نہیں، خواہ تم کچھ بھی کر بیٹھو۔ اس کے علاوہ بھی مولوی جی سرکار سے میری نہایت ہی تصوف کے مسائل پر عمیق اور دقیق نقطوں پر بھی باتیں ہوتی رہیں، لیکن وہ مجھے ہمیشہ جو بھی جواب دیتے وہ قرآن اور سنت سے ہی دیتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے اور کسی حوالے سے اور واسطے سے جواب نہیں دیا۔ میں نے بہت کوشش کی ادھر ادھر کی، جو ہوتا ہے طریقہ کار عالمانہ گفتگو کا، لیکن وہ نہایت سادگی سے اور متانت سے قرآن عظیم و شان کی کوئی آیت، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اس طرح بیان کرتے تھے کہ وہ میرے تمام اشکالات کا، میرے تمام تشکک کا اور میرے تمام مسائل کا وہ جواب ہوتا تھا۔ اس سے مجھے مولوی جی سرکار کی اس بصیرت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھے اشارے کنائے میں اور استعارتاً یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری پگڈنڈیوں پر سفر مت کرو، وہاں پر بہت زیادہ کانٹے ہیں اور یہ میدان خارزار ہے، اور اگر کوئی معمول اور محفوظ راستہ ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ مولوی جی سرکار کے پاس بیٹھنے کے بعد جو تیسرا تاثر مجھ پر اور نہایت گہرا تاثر ہے وہ یہ ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ فقر ان کے دل کی جڑ تک پہنچ چکا ہے۔ نام و نمود، نمائش جسے کہتے ہیں ایک کریز فار پاپولیرٹی، ان تمام چیزوں سے بالکل منزہ و پاک و بے نیاز ہیں وہ۔ عصر حاضر میں مجھے کوئی دوسرا ایسا شخص نظر نہیں آیا۔ ایک مدت میں بھی سرگرداں رہا ہوں، اس کوچے میں پھرتا رہا ہوں۔ ان پڑھ کو، جاہل کو، پڑھے لکھے کو نام لے کر بلاتے ہیں جس سے ان کی شفقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کبھی زاویہ نشین بن کر یا پیر طریقت بن کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کی، باتوں باتوں میں نقطہ سمجھا دیا، اور اس سب کا جو تاکیداً جو بات وہ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اقام الصلاۃ کی ہے کہ نماز کو قائم کرو، ذکر کی ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی بات ہے، اور وسوسوں اور اندیشوں سے بچنے کا واحد راستہ اپنے دل کو اور اپنے قلب کو ذکر خداوندی سے معمور کرنا ہے۔ یہی ان کی تعلیمات جو مجھ تک پہنچی ہیں اور وہ کہتے رہے ہیں مجھ سے۔ مولوی جی سرکار کے آباء و اجداد سے اگر حوالے سے بات کی جائے تو بڑے جید بزرگان دین کی یہ اولاد ہیں، اور ان کا دست کرم اور فیضان نظر ہمیشہ سے ان پر رہا۔
جیسے سید عبداللہ شاہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ ٹھٹھا سندھ، جناب سید حسن بادشاہ پشاور، یہ بہت بڑے بزرگان دین ہیں، شاہ محمد غوث لاہوری، انہی کی اولاد میں سے یہ بھی آتے ہیں۔ یہ بزرگان دین بر صغیر میں ان کے آباء و اجداد بکھرے ہوئے ہیں اور مدفون ہیں، اور ان کی قبور مرجع خلائق ہیں۔ یقیناً ان کی شخصیت میں اپنے اجداد کا وہ تمام رنگ موجود ہے۔ جناب غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی کی محبت جناب مولوی جی کے دل میں اس حد تک پیوست ہے کہ وہ بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کی شخصیت کا ایک نہایت ہی شگفتہ پرتو بن گئے ہیں ہمارے سامنے۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر میں نے اکثر اوقات یہ سوچا ہے کہ میں دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہوں، اور تمام صوفیاء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اہل اللہ کی پہچان یہی ہے کہ جب آپ ان کے پاس بیٹھیں تو دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، اور سوائے خدا اور اس کے رسول کی محبت کے آپ کے دل میں اور کچھ باقی نہ رہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اور میں جب بھی مولوی جی سرکار کی محفل میں بیٹھا ہوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس وقت میرا دل حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہے، اور خدا کا ایک خاص فضل و کرم مجھ پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔